سلام على آل یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا بقیت اللہ فی ارضہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آپ کے سامنے حدیث معرفت کے متعلق بحث جاری و ساری ہے. حدیث معرفت بہت عمیق اور گہری حدیث ہے. اس حدیث میں حقائق کے بحر و سمندر پوشیدہ ہیں، اور عجیب بات یہ ہے اس مکمل حدیث میں جو بحث کا مرکز و محور ہے وہ بحث امامت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منظور نظر ہے اس حدیث میں وہ بحث امامت ہے کہ بھئی امام کی معرفت حاصل کرو، کیونکہ حدیث میں یہ بیان نہیں ہوا کہ من مات ولم یعرف دین اللہ، جو شخص اللہ کے دین کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. اب سوال یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ آخر امام ہے کون، امام کو کیسا ہونا چاہیے، اور امام کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، یعنی امام کی پہچان کی علامت اور نشانی کیا ہے. حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کہوف الکائنات فرماتے ہیں کہ للامامی علامات، امام کو پہچاننے کے لیے علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کے ذریعے سے امام کی معرفت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، امام کو پہچانا جا سکتا ہے. امام رضا علیہ السلام امام کی پہلی علامت اور نشانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یکون عالم الناس، امام وہ ہوتا ہے جو تمام بشریت سے بڑھ کر عالم ہوتا ہے. اور امام کا پوری بشریت سے بڑھ کر عالم ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ امام کہ جس نے پوری بشریت کی ہدایت کرنی ہے، کہ پھر اللہ نے ان کی اطاعت کو، یعنی جو امام ہوگا اس کی اطاعت کو اللہ نے پوری بشریت پہ فرض قرار دیا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ امام، وہ انسان، وہ بشر الہی، وہ مرد خدا کہ جس کی اطاعت اللہ نے پوری بشریت پہ فرض قرار دی ہو، مگر اسے علم نہ عطا کیا ہو، اس کے علم میں وسعت نہ ہو، پوری بشریت سے اس کا علم زیادہ نہ ہو، اگر کم ہوگا تو اس کی اطاعت کرنا ہی ایک قسم کا فعل عبث ہوگا. بس امام وہ ہوگا جو پوری بشریت سے بڑھ کر عالم ہوگا. کان المفضل عند ابی عبداللہ علیہ السلام، جناب مفضل مولا صادق علیہ السلام کی عزت پناہ بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. جناب قال لہ المفضل، تو جناب مفضل نے مولا صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ یفرض اللہ تعالی عبد علی العباد یحجب عنہ خبر السماء، مولا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا عبد، ایک ایسا شخص، ایک ایسا انسان الہی کہ جس کی اطاعت کو اللہ نے پوری بشریت پہ فرض اور واجب قرار دیا ہو، اور اس سے پھر زمین و آسمان کی اخبار کو، حقائق کو پوشیدہ رکھا ہو، مطلب کہ جو بھی زمین و آسمان میں ہو رہا ہے وہ اسے جانتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اسے مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اللہ اکرم ارحم و ارعف بعبادہ من ان یفرض طاعت عبد علی العباد، کہ اللہ بہت کریم ہے، بہت رعوف ہے، بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر. کوئی ایک ایسے شخص کو پوری بشریت کا امام بنا دے، اس کی اطاعت کو پوری بشریت پہ فرض قرار دے. ثم یحجب عنہ خبر السماء صباحا و مساء، کہ وہ ایک جاہل شخص کو اٹھا کے پوری بشریت کا امام بنا دے. بس جو امام ہوگا وہ وہی ہوگا جو عالم ہو. رسول کافی کتاب الحجت سے، جس میں امام صادق علیہ السلام اپنے علم کے بارے میں فرماتے ہیں، اور یہ علم کی ایک جہت ہے. امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں انی لعالم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ کائنات میں برپا ہو رہا ہے میں اسے جانتا ہوں، جو کچھ زمین و آسمان میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہوں. وَعَلَمُ مَا فِي الْجَنَّةِ وَمَا فِي النَّارِ، تاکہ جو کچھ جنت میں ہے اور یہ نار میں ہے، جہنم میں ہو رہا ہے، کتنے جہنمی ہیں اور کتنے جنتی ہیں، جنت میں ہے کیا، میں سب کچھ اس کے بارے میں جانتا ہوں. وَعَلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، اور میں اس کا بھی عالم ہوں جو چیز ہو کے گزر چکی ہے اور آئندہ ہونے والی ہیں، منہ سے بھی جانتا ہوں. راوی کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام ایک لحظہ خاموش ہو گئے. فرا ان ذالک کابور علی من سمعہ منہ، تو مولا نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے سننے والوں کو دیکھا کہ ان پر مولا صادق علیہ السلام نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حقائق ان پر گراں گزر رہے ہیں. تو مولا نے اس حالت کو دیکھ کر خاموش ہو گئے اور اپنی گفتگو کا لحن تبدیل کیا تاکہ وہ بات جو انہیں شک و شبہ میں ڈال رہی تھی. پھر مولا فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے علمت ذالک من کتاب اللہ،
میں نے سب کچھ اللہ کی کتاب سے بیان کیا ہے، کیونکہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کہ قرآن وہ کتاب ہے اے حبیب، ہم نے کتاب آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر چیز کے لیے تبیان ہے، اس میں ہر چیز کا علم موجود ہے۔ مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں اسی کتاب سے بیان کر رہا ہوں۔ تو پس امام وہ ہوگا، یعنی اس امام کی معرفت کو حاصل کرنا ضروری ہے جو پوری بشریت سے بڑھ کر عالم ہوگا، اور اسی وجہ سے امام کا عالم ہونا ضروری ہے۔ صاحب الزمان الأجل